بسا اوقات انسان پر مشکل حالات آ جاتے ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مشکل سے نجات مل جائے اور وہ باہر آ جائے. نہ کوئی مشورہ سوچتا ہے اور نہ کوئی ایسا حل نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی اس سے باہر آنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور بھیجا ٹینشن اور ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جو دائمی ہو، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے. ایک ایسا وظیفہ جسے ہر طرح کے مشکل حالات میں، ہر پریشانی کے وقت، ہر طرح کی غم کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اس وظیفے کا ورد کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہے اتنا مجرب کہ علماء اپنا تجربہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 4 ہفتے بھی نہیں گزرتے اس وظیفے کو کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مصیبت جیسی بھی ہو اسے آسان کر دیتا ہے. یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ نہایت آسان وظیفہ ہے. ہم نے یہ روایت سن رکھی ہوگی کہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ انسان اگر اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو رب کریم اس دعا کو نہیں ٹالتا اور وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. اور یہ گھڑی کس وقت آتی ہے؟ تو 2 اوقات بیان کیے گئے، انہی میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندے کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ جب عصر کی نماز ادا کر لی جائے تو نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند ناموں کو تکرار کے ساتھ بطور وظیفہ جو ہے وہ اختیار کرے. یہ 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اس وظیفے کی تکرار کرتا رہے جتنا وقت اس کے پاس میسر ہے، اور مغرب سے چند لمحات پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دستے دعا دراز کرے اور رب کریم عز و جل سے اپنی تمام مشکلات، اور بالخصوص جس کے لیے یہ وظیفہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرے کہ یا رب کریم اس مشکل سے جو ہے وہ باہر نکال دے اور آسانی کے اسباب جو ہے وہ پیدا فرما. یاد رکھیے کہ ہم اپنی مشکلات میں ظاہری اسباب کی طرف فقط توجہ رکھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت ہر مشکل کو ختم فرمانے والی ذات، ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمانے والی ذات وہ مسبب الاسباب کی ہے. خالق کائنات عز و جل ہی ہے جو بندوں کی مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرماتا ہے. تو ناظرین، اس وظیفے کو جو ہے ہر طرح کی مشکل میں جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور عام طور پر اگر عادتاً اس کو اپنا لیا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا حصول جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوگا.